چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، اب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، تو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 29 اور 30۔ جی، یہ دو آیتیں پڑھیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر۔ لواحۃ للبشر، گڈ۔ لواحۃ للبشر۔ لواحۃ للبشر۔ آئیے اب اس کے مخارج اور قواعد وغیرہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کے لام پر زبر ہے اور واو پر بھی زبر ہے، مگر واو کے ساتھ علی بھی لکھا ہوا، اس سے علی مدہ ہو گیا۔ واو پر تشدید بھی ہے، تشدید والا حرف ذرا رک کر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، زبر والا حرف جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو نہیں کھینچتے، مگر زبر والے کے ساتھ اگر بعد میں الف آ جائے تو علی مدہ بن جاتا ہے۔ جیسے الف سے پہلے زبر آ گیا، علی مدہ۔ اب لوا، لوا علی مدہ ہے، لام کو نہیں کھینچنے، مگر واو الف زبر وا، اس کو کھینچنا ہے۔ تو لام پر حرکت یہ نہیں کھینچیں گے، واو الف زبر وا، یہ علی مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، واو مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں، عرف حلقیہ میں سے ہیں۔ اچھا، آپ نے یاد رکھنا ہے، جب ہا اور عین کی ادائیگی کرتے ہیں نا، بعض بچے ہا کو ہا اور عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، یہ نہیں۔ اب ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ہا اور ہا، 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 فرق ہے نا۔
عین حمزہ، عین حمزہ، اس میں بھی بہت فرق ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تا پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اگلا حرف ہے لام۔ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون آ جائیں، حرف ارملون کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اچھا جب کبھی لام اور را آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اب یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ ہو گیا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ اور یا، واو، میم، نون آ جائیں تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام۔ مل کر بولیں، کون سا حرف آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو اس کی ادائیگی۔ اچھا لام کا مخرج، یہاں 2 لام آ رہے ہیں، پہلے بھی لام آیا تھا، آئیے لام کا مخرج بھی سمجھا دیتے ہیں۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسورے، یہ لام کا مخرج۔ آپ نے یاد کیا، زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسورے، مسوروں سے جب زبان لگتی ہے، زبان کا کنارہ لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا مخرج ہے؟ زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسورے، یاد رہے گا، بار بار دہرائیں گے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لام لام زیر لیل، لام لام زیر لیل، لام کو ہلانا نہیں، بعض بچے لیل کیا پڑھتے ہیں؟ لیل، غلط، لیل، لیل، ٹھیک ہے۔ اور بشارہ میں با پر زبر، شین پر زبر، را کے نیچے زیر ہے، حرکات ہیں، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، را وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گے، مگر با ادا ہوتا ہے دونوں ہوٹوں کے تر حصے سے، اور شین ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، جیم، شین، یا، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف شجریہ۔ تو یہاں پر بھی جب للبشر کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، پر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لواحۃ للبشر، علیان بھائی کی آواز نہیں آ رہی، لواحۃ للبشر، گڈ، علیہا، تسعۃ، عشر، تسعۃ عشر، جی گڈ، علیہا تسعۃ عشر، علیہا تسعۃ عشر، گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے اچھے انداز سے، لواحۃ للبشر، علیہا تسعۃ عشر۔ آئیے اس دوسری آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مخارج بھی۔ عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین پر زبر ہے، حرکت ہے، کھینچیں گے نہیں، کھینچنا نہیں ہے۔ لام یا زبر لئی، یا سنگ زبر زبر آگے، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ ہا الف زبر ہا، الف مدہ، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ تسعۃ، تا کو سین سے ملائیں، تس، عین زبر آ، تسعہ، تا زبر تا، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ مگر یاد رکھیے جب حرکت ساکن حرف ہوتا ہے نا، اس کو ہلانا نہیں ہوتا جب تک حرف قلقلہ نہ ہو۔ بعض بچے جو ہے سین کو بھی لاتے ہیں، کیسے؟ تسعۃ، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ غلط ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ غلط، کیا پڑھیں گے؟ تسعۃ، گڈ، زبردست۔ عشرہ میں وف کریں گے تو عشر، وف کریں گے تو عین پر زبر، شین پر زبر، را پر زبر، سب پر زبر ہے، مگر را وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور ساکن حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے را پر ہو جائے گا۔ علیہا تسعۃ عشر، گڈ۔ پھر پوری آیت کو پڑھیں گے، دونوں آیتوں کو مل کر ایک آواز سے، لواحۃ للبشر، لواحۃ للبشر، علیہا تسعۃ عشر، علیہا تسعۃ عشر، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المدثر کے آیت نمبر 29 اور 30 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے کان لگا کے توجہ کے ساتھ، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لواحۃ للبشر علیہا 19 لواحۃ للبشر علیہا 19 لواحۃ للبشر علیہا 19 سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مزید چینل کے ناظرین، آیت نمبر 29 اور 30 پڑھی سیکھی سمجھی. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان ہوتا ہے بڑا زبردست مقابلہ. ٹیم اے والے تیار ہیں؟ ٹیم بی والے تیار ہیں؟ جی دونوں ٹیمیں تیار ہیں. چلیں پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے. ٹیم اے والے ہو جائیں ریڈی. لواحۃ، لام کا مخرج کیا؟ ٹیم اے والے بتائیں گے. بڑا مشکل مخرج ہے، صرف سید عفان کو یاد ہوگا، بقیہ تو صاحب میں خاموش بیٹھے. سوچ لیں، سوچے چلے کوئی بتانے والا ہو. سید عفان کو مائک دیجیے گا. جی بتائیے سید عفان، لام کا مخرج. زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسون ہے. ابھی بتایا تھا، ابھی سب کو بتایا تھا زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسور ہے، اور یہ سید عفان نے بتا دیا ہے اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. عباد بھائی تیار ہو جائیں. عباد بھائی سے پوچھتے ہیں، ایزی سوال کرتے ہیں. مائک دیجیے گا عباد بھائی. محمد عباد بھائی تیار ہو جائیں، اور سوال ہے آپ سے. لوا، واو کا مخرج کیا؟ لوا. دونوں ہونٹوں کی گلائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی. اچھا لوا کے بعد الف بھی ہے، تو اس میں کیا اور قاعدہ کون سا ہوگا؟ الف مدہ. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوگا، اور الف مدہ ہی بتا دیا ہے. جواب تو آپ نے بالکل جو درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور عباد بھائی نے دو جواب درست دے دیے ہیں. دیکھو ایک کے اندر 2 تھے نا، اور دونوں بتا. ایک اور بھی ہے اس کے اندر. واو پر ہے تشدید. تشدید والے کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیشہ رک کے ادا کرتے ہیں. ہمیشہ رک کر. 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. 2 مرتبہ کیسے بنے گا؟ لوا. لو پہلے لام واو سے ملے گا، پہلے والا حرف متحرک حرف سے ملتا ہے، پھر یہ مشدد حرف خود پڑھا جاتا ہے. لوا. ٹھیک ہے نا؟ 2 مرتبہ ہو گیا. اور جواب درست دے دیا ہے. عباد بھائی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیں. اگلا سوال ٹیم اے سے. لواحۃ، تل میں کون سا قاعدہ ہے؟ تل. یہ چھوٹے ایان نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ ایان بھائی ادھر دیجیے گا. ایان بھائی کو. ایان بھائی سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ تو کہہ رہے تھے قواعد یاد نہیں ہے. قواعد یاد ہیں. بتائیے. ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. کیوں ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ؟ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا. اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے پیارے بچے. ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. شاہزین بھائی سے پوچھیں گے. شاہزین بھائی کو مائک دیجیے گا. شاہزین بھائی ہو جائے ریڈی، تیار ہو جائیں. جواب غلط ہوا تو آپ کی ٹیم کے 10 نمبر چلے جائیں گے. تیار ہیں؟ یہ بتائیے للبشر، با کا مخرج کیا ہے؟ بہت ایزی سوال ہے. با. دیکھو میری طرف دیکھیں. با. لا. دونوں ہونٹوں کے طریقے سے. دونوں ہونٹوں کی طرح سے. کسی نے بتا دیا نا، رضا بھائی نے بتا دیا آپ کو. جی دونوں ہونٹوں کے طریقے سے. آپ کی ٹیم کے ساتھی ہیں، بتا سکتے ہیں. سوچ لیں. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ محمد شاہزین نے اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. پھر آ گیا ہے شین کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے والے جلدی بتائیں گے. شین کا مخرج. شین کا مخرج. عمر بھائی، حسان بھائی، ایان بھائی، عبداللہ بھائی. کسی کو نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا. اللہ جلدی دے دیں. سید عفان کو دے دیں. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. یہی تو ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور سید عفان نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال ٹیم بی سے. آسان ہو یا مشکل؟ آسان ہو. علیان بھائی سے پوچھ لیتے. علیان بھائی بتائیے.
تسعۃ. اچھا اشارہ، اس میں کیا چیز مشترک ہے؟ کیا چیز مشترک ہے، ایک جیسی ہے؟ را ساکن ہے. را ساکن. را ساکن تینوں میں ہے، عین میں بھی ہے، شین میں بھی ہے، را میں بھی ہے. زبر. جی کیا کہا؟ زبر. تینوں میں زبر مشترک ہے، یعنی تینوں پر حرکت، زبر کی حرکت ہے. جی. ایسا ہی ہے؟ جی. سوچ لیں. وقف کرتے ہیں تو پھر را پر کیا آ جاتا ہے؟ ساکن. را ساکن ہو جاتا ہے. اچھا را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوگا؟ را پور ہوگا باریک. پر. اور علیان بھائی نے جواب درست دے دیے ہیں اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، ماشاءاللہ. اور ٹیم اے اور ٹیم بی کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا ہے. اب بڑھتے ہیں حیدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ علیان بھائی حیدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لواحۃ للبشر. لواحۃ للبشر. لواحۃ للبشر. لواحۃ للبشر. علیہا 19. علیہا 19. علیہا 19. علیہا 19. تسعۃ، عین کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. علیہا 19. علیہا 19. اس آیت میں 3 عین ہیں، ٹھیک ہے نا. لواحۃ للبشر علیہا 19. لواحۃ للبشر علیہا 19. تسعۃ کا عین تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے اور للبشری کی را کو باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے. لواحۃ للبشر علیہا 19. لواحۃ للبشر علیہا 19. لواحۃ للبشر علیہا 19. لواحۃ للبشر علیہا 19. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں را باریک کرنا ہے باریک، پور کرنا ہے پور، اس چیز کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لواحۃ للبشر. لواحۃ للبشر. علیہا 19. علیہا 19. لواحۃ للبشر. لواحۃ للبشر. علیہا 19. علیہا 19. لواحۃ للبشر علیہا 19. لواحة للبشر عليها 19. لواحة للبشر عليها 19. لواحة للبشر عليها 19. لواحة للبشر عليها
عشر لواحة للبشر عليها 19 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 لواحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر لواحة للبشر عليها 19 عليها 19 لواحة للبشر 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 عليها 19 صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد علیان بھائی نے حیدر میں پڑھا، اور ماشاء اللہ سید محمد عفان نے بہت پیارے اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ کئی مرتبہ دہرایا، بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ علیان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین قاری قرآن بنا دے، آمین حافظ قرآن بنا دے، آمین عالم دین بنا دے، آمین مفتی اسلام بنا دے، آمین ہمارے ہر بچے کو قاری قرآن، عالم دین، مفتی اسلام بنا دے۔ آمین اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو بھی قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور جو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو خوب ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان پر۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھیں، اچھا سیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا